شہدا ہم شرمندہ ہیں، قسط دو۔ میں ہمیشہ اپنے کاموں میں بھرپور توجہ کرنے لگا۔ جو کام اچھا یا برا کرتا، اپنی 9 سال کی عقل کے مطابق اسے شہدا کے کاموں کے ساتھ کمپیئر کرتا۔ میں نے اس کام اور بات کو اتنا سیریس لیا کہ تھوڑی سی مدت میں سب خاندان والے مجھے مہران کی بجائے کہنے لگے آقا مہران۔ یہ تعریف مجھے واقعی بہت اچھی لگی، لیکن یہ میری زندگی کے بڑے واقعات کا آغاز تھا۔ دعوت سے واپس آ رہے تھے۔ دعوت سب خاندان کے مردوں کی تھی۔ واپسی پر میرے ابو بہت غصے میں تھے، اتنے کہ میں ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی جرأت بھی نہیں کر رہا تھا۔ بہت غصے میں تھے۔ سارا وقت میں سوچتا رہا کہ کیا ہوا ہے، کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ دعوت تو اتنی اچھی تھی، لیکن میرا دل ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ دروازے سے اندر آئے۔ امی بہت خوشی سے آئی اور ہمیں سلام کیا، لیکن ابو کا چہرہ دیکھ کر ان کی بھی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ہمیں دیکھا، پھر بولے کیا ہوا ہے؟ ابو نے میری طرف دیکھا اور بولے مہران کمرے میں جاؤ۔ میں بھاگ کر کمرے میں چلا گیا۔ میرا دل ڈر کے مارے تیزی سے دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ مجھے ابو کی ناراضگی کی وجہ کا بھی علم نہ تھا۔ میں تو تھوڑا سا دروازہ کھولا اور کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر جہاں امی ابو بات کر رہے تھے وہاں میں آ کر ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ یعنی اب میری اہمیت اتنی ہے کہ مجھے اس عمر و سن میں میرے بچے کی وجہ سے کسی دعوت میں بلایا جائے۔ کہہ رہا تھا کہ مہران بہت آقا ہے، ہم نے تو آپ کو مہران کے لیے دعوت دی تھی، یعنی مجھے میرے بچے کی وجہ سے لوگ جانیں گے اب؟ ابو امی پر چلا رہے تھے۔ ایک دم ان کی نظر مجھ پر پڑی، غصے سے میری طرف دیکھا اور پاس پڑا چینی دان اٹھا کر میری طرف پھینکا اور بولے گدھے، تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ؟ میں بھاگ کر کمرے میں اندر آ گیا۔ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ میں بہت سخت ڈر گیا تھا۔ میری بہن الہام اور بھائی سعید کو ہمیشہ ابو سے مار پڑتی تھی، لیکن مجھے آج تک مار نہیں پڑی تھی، بلکہ آج پہلی بار ڈانٹ پڑی تھی۔ ابو بہت جلدی غصے میں آ جاتے اور بہت سخت مارتے تھے، لیکن آج تک مجھے مار نہیں پڑی تھی۔ امی ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور ہمیشہ الہام اور سعید کے پیچھے رہتی کہ کوئی غلط کام نہ کر دے۔ میں بھی مدد کرتا تھا، خاص طور پر جب ابو کام سے واپس آتے۔ وہ تھکے ہوئے تو ہوتے، وہ کسی کو دیکھنا اور بات کرنا پسند نہ کرتے۔ میں بھی الہام اور سعید کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھتا، کوشش کرتا کہ کوئی ایسی شرارت نہ کرے کہ مار کھانے کی نوبت آئے۔ بہت مشکل کام تھا، خود بھی پڑھو اور ان کا خیال بھی رکھو۔ میں گھنٹوں ان کو کمرے میں مصروف رکھتا اور سونے سے پہلے ان کی چیزیں اکٹھا کرتا۔ سخت تھا یہ میرا کام، کسی کو نظر نہیں آتا تھا، لیکن میرے لیے بہت اہم تھا۔ یہ سب سے چھوٹا کام تھا جو میں اپنے امی اور ابو کے لیے کر سکتا تھا، اور گھر کا ماحول بھی پرسکون رہتا، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس رات میں زندگی کے نئے چہروں سے آشنا ہوا۔ میرے لیے میرے ہی ابو کا حسد، اور یہ تو اس حسد کا آغاز تھا، ایک ایسی آگ جس کے شعلے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ اگلی صبح اٹھے، ابو ابھی بھی غصے میں لگ رہے تھے۔ الہام ابھی 5 سال کی تھی، بہت مزے کی باتیں کرتی تھی، اور سعید بھی بغیر کسی فکر و خیال کے، لیکن میں پریشانی سے سب کو دیکھ رہا تھا اور ڈر رہا تھا کہ بہن بھائی کچھ ایسا کام کر دے اور ابو زیادہ غصے میں آ جائے۔ میں امی کے لیے بھی پریشان تھا۔
میں اور سعید اسکول جانے کے لیے نکلے۔ سعید بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں گاڑی کے پاس پہنچا تو ابو نے دروازہ بند کر دیا اور بولے، تم اب چھوٹے نہیں ہو، آقا مہران ہو گئے ہو، خود سے سلجھاؤ۔ گاڑی سٹارٹ کی اور وہ چلے گئے۔ میں حیرت سے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں اور سعید ایک ہی اسکول جاتے تھے اور ہم دونوں کا جانے کا راستہ بھی ایک ہی تھا۔